ان دو آیتوں کی روشنی میں ایک دو باتیں عرض کرنی. گوڈش آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی ذات کو، اپنے اہل کو، عیال کو آگ سے بچاؤ. اسی تو ایک تقریباً بار بار اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. لیکن اس کو تھوڑا سا غور کرنا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی، سامنے مخاطب اس کے تھے صحابہ کرام، ایمان والے جنہوں نے ایمان لایا تھا. وہ کہ سب سے پہلے جنہوں نے ایمان لایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ صحابہ کہلائے. قرآن کریم میں آمنو کہا، جنہوں نے ایمان لایا ہے. ان کو اللہ کہتے ہیں کہ اپنی ذات کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل کو آگ سے بچاؤ. ہمارے بہت بڑے عالم ہیں کیوں شوانا کی، ایسا تو نہیں تھا کہ کچھ لوگ اپنے بچوں کو آگ میں ڈال رہے تھے، ایسا تو نہیں تھا کہ اللہ نے کہا نہیں یہ جو آگ میں تم ڈالنے والے ہو بچوں کو، ان سے ان کو بچاؤ، ایسا تو نہیں ہے. کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آ رہا تھا، کوئی حادثہ پیش نہیں آ رہا تھا کہ ان کو اس حادثے سے بچایا جائے، بلکہ اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، یہ کہا کہ آگ سے بچاؤ. یہ کون سی آگ ہے؟ کیا صحابہ کے سامنے کوئی آگ تھی جس میں بچے جا رہے تھے ان کو جلنے کے لیے، جلانے کے لیے؟ ان سے کہا جا رہا ہے بچو. ایسی کوئی آگ اس وقت موجود نہیں تھی. ہوتا نا، ہم کبھی کبھی ہم جیسے آج کے زمانے میں سیلاب آنے کا خطرہ ہے، بچوں کو پانی کی طرف نہیں لے جاؤ. اب دیکھیں کتنے حادثے پیش آ رہے ہیں. پانی میں چلا گیا بچہ، تیرنا آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، دونوں صورتوں میں ڈوبنے کا خطرہ ہے. جس کو نہیں آتا تیرنا اس کو زیادہ ہی کیا ہے، خطرہ ہے کہ وہ ڈوب جائے گا. گویا کہ پانی سامنے ہے، سمندر سامنے ہے، دریا سامنے ہے، جہلم ہے. بچوں کو بار بار کہا جائے گا ادھر نہ جاؤ نہ جاؤ نہ جاؤ، لیکن ہم لوگ مانتے بھی نہیں ہیں. والدین بھی، ہم لوگ بھی غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں. یہاں مسئلہ وہ نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آگ کہیں جل رہی ہے اور وہاں بچے جا رہے ہیں، قریب ہیں کہ وہ بچے جل جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ لوگوں ان بچوں کو وہاں سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ. ایسا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں وہاں. جب ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے وہاں، پھر کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو اپنی ذات کو اور اپنے بچوں کو آگ سے بچاؤ؟ پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ دراصل یہ بتایا جا رہا ہے آگ ہے موجود جو تم دیکھ نہیں رہے ہو ابھی، اور وہ ہے جہنم. وہ کیا ہے؟ جہنم، وہ جو جل رہی ہے، شعلے ہیں جس کو ہم یہاں بیٹھ کر نہیں سمجھ سکتے، مگر چونکہ آنکھوں نے ہماری ابھی دیکھی نہیں ہے. فرمانے والے اللہ ہیں، جس پر قرآن نازل ہوا وہ محمد رسول اللہ ہے، جنہوں نے سنا وہ صحابہ کرام ہیں. ہمیں 100% یقین ہے کہ جو بات اللہ کے رسول پہ نازل ہوئی، من و ان صحابہ نے آپ کی طرف میری طرف منتقل کی ہے. ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد جہنم سے واسطہ پڑ سکتا ہے، مرنے کے بعد جنت ہے، تو جو جہنم میں جائے گا اس کو آگ سے واسطہ پڑے گا. اور آگ میں کیوں جائے گا آدمی؟ کیا وجہ ہے؟ جو بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی عقل مند آدمی آگ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہاں نہیں پوچھا جائے گا کیوں جا رہا ہے، اور وہاں یہ سب چیزیں نہیں. لیکن اس سے پہلے ہی ایک عقل مند انسان یہ سوچے گا کہ آگ ایسی چیز ہے، وہاں کوئی بھی عقل مند آدمی جانے کے لیے تیار، دنیا میں بھی چھوٹی سی آگ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنی ذات کو، اہل کو، عیال کو، ہمسایوں کو، رشتہ داروں کو، لوگوں کو آگ میں جانے سے بچاؤ. اب جہنم میں جانے سے آدمی کیسے بچے گا؟
وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سا طریقہ ہے جس سے ایک آدمی جہنم سے جانے سے بچ سکتا ہے؟ اچھا، اس سے پہلے کہ اس کو سمجھے، اس میں ایک نقطہ سمجھے۔ والدین کو کہا جا رہا ہے، بڑوں کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے اہل کو آگ میں جانے سے بچاؤ۔ اب میرے اور آپ کے بچے، کسی کی اہلیہ ہے، والدین ہیں، جو بڑا ذمہ دار ہے اس کے ماتحت کام کرنے والے لوگ ہیں۔ دفتر میں کوئی بڑا ہے، اس کے سامنے ماتحت کام کرنے والے لوگ، اور حاکمین ہیں، ان کے سامنے کام کرنے والے لوگ، عوام۔ اسی طرح مسجد کا بڑا، اسکول کا بڑا، مدرسے کا بڑا، گھر کا بڑا، مسئول سے مطلب ہے جس سے پوچھا جائے گا، بڑے لوگ۔ آمنو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس کو آپ یوں مثال سے سمجھیں، ایک چھوٹا سا بچہ، اس کے ہاتھ میں سائیکل ہے۔ اب جہاں سے یہ سائیکل لے کے جا رہا ہے، اس کے ساتھ اس کا والد بھی مولتسل موجود۔ اس باپ نے دیکھا کہ یہ میرا بچہ جو سائیکل لے کے جانے والا ہے اور اس کے اوپر سوار ہوگا، اس سائیکل میں بریک موجود نہیں ہے، بریک ویکشن احمد، بریک کے بغیر سائیکل ہے یہ، اور جہاں یہ لے کے جا رہا ہے وہ راستہ ڈھلوان ہے، پھسل جائے گا۔ اوپر سے نیچے کی طرف جب آئے گا، بریک ہے ہی نہیں، پھسل جائے گا۔ باپ کو 100% یقین ہے کہ سائیکل میں بریک موجود۔ اب یوں ہی وہ نیچے سائیکل لے کر چلا گیا، اب وہ مر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ اس بچے کی غلطی ہے یا والد کی غلطی؟ والد کی ہے نا غلطی۔ بس اتنی سی مثال سے آپ سمجھے، نئی نسل جہنم میں جائے گی، اللہ تعالیٰ بچائے، اور کسی وجہ سے جہنم تک پہنچ گئی تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ کیوں ذمہ دار ہیں؟ اس کو سمجھنا ہے۔ والد کو معلوم ہے کہ بریک موجود ہے ہی نہیں، سائیکل میں بریک ہی نہیں ہے، اس کے باوجود اس نے اس کو سائیکل پر سوار کرتے ہوئے دیکھا، روکا نہیں، اور اس نے چھوڑ دیا اس کو ایسے ہی۔ 100% والد ذمہ دار ہے۔ آپ کو اور مجھے 100% معلوم ہے، ہمارے بچے جو پڑھ رہے ہیں اس وقت، جو نظام تعلیم ہے، جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے، مدرسوں کو چھوڑ کر، مدرسوں کے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، مدرسوں سے ہٹ کر، جو نظام تعلیم آپ کا میرا ہے، جو آپ کے میرے کنٹرول میں نہیں ہے، نظام تعلیم آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اس نظام تعلیم میں، اس پڑھنے پڑھانے میں کہیں بھی بریک نہیں ہے، ایمانی بریک۔ کیا مطلب؟ سکول میں کتنے سبجیکٹ پڑھاتے ہیں آپ لوگ؟ کس سبجیکٹ پڑھا؟ 5۔ ویسے ٹیچر 5 سے 9 سے پڑھ رہا ہوں، 9 سے پڑھا، 9 گنج رہے تو ہی عموماً 9 ماشا قرآن سبجیکٹ موجود ہے، حدیث موجود ہے۔ یہ جو 9 سبجیکٹ آپ پڑھاتے ہیں اسکولوں میں، کیا اس میں قرآن ہے؟ کیا اس میں حدیث ہے؟ کیا اس میں تاریخ اسلام ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ نظام تعلیم آپ کے میرے کنٹرول میں ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بریک نہیں ہے۔ اور اس نظام تعلیم میں جہاں پر 9 سبجیکٹ پڑھائے جا رہے ہیں، یا 5 پڑھائے جا رہے ہیں، یا 6 پڑھائے جا رہے ہیں، جو بھی ہے، جہاں پر قرآن اور حدیث اور تاریخ اسلام موجود نہیں ہے قطعاً، اور پڑھانے والا مسلمان ٹیچر ہے، تو یہاں پر بریک کیا ہونی چاہیے؟ یہاں پر بریک ہوگی صبح اور شام کا مکتب، صبح اور شام کی درسگاہ، 5 وقت کی نماز، مسجد میں آنا جانا، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، دعوت کے ساتھ جڑنا، اور جناب والا تاریخ کو پڑھنا، اپنے محققین علماء کی کتابوں کو پڑھنا، اسلاف کی کتابوں کو پڑھنا، بڑوں کی صحبت میں رہنا، بزرگوں کی صحبت میں رہنا، یہ بریک ہے۔ یہ کیا ہے؟ بریک۔ اگر اس سائیکل میں بریک ہوتی، وہ سائیکل چلے آگے، چلتے چلتے جو ہی اس کو خطرہ محسوس ہوگا، بریک لگا دی تو وہ بچ گیا، مرے گا نہیں، تھوڑا سا زخمی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح مکتب بریک ہے، 5 نمازیں بریک ہیں، علماء کی صحبت بریک ہے، اسلامی تاریخ کو پڑھنا پڑھانا بریک ہے،
اگر ان 9 سبجیکٹوں میں کہیں یہ چیز نہیں ہے اور ذمہ دار والد، ذمہ دار ولی، محلے کا بڑا اور بڑے لوگ مسئول، ان کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ وہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اسی کی تیاری میں لگے، ٹیوشن اسی کا ہو رہا ہے، پریکٹس اسی کی ہو رہی ہے، وہی سبجیکٹ جو گھر میں بچے نہیں کھولتے ہیں اسی پہ پٹائی ہو رہی ہے، درسگاہ بچہ جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں، دعوت کے ساتھ جڑا ہے نہیں جڑا ہے اس کی کوئی فکر نہیں، علماء کو یہ پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے اس کی کوئی فکر نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ باپ کو یہ معلوم ہے کہ اس سبجیکٹ میں کہیں بریک ہی نہیں ہے، اور اس کے باوجود اس کو کوئی فکر نہیں، تو گویا کہ یہ باپ علی اعلان یہ کہہ رہا ہے مجھے قرآن اور حدیث اور نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جانے دو اس بچے کو جہاں جانا ہے۔ جس طرح وہاں پر اس بچے کو ایکسیڈنٹ کا 100% خطرہ ہے، ٹھیک اسی طرح یہاں پر اس بچے کو، نئی نسل کے بچے کو 100% ارتداد میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے۔ کیسے آپ بچائیں گے اس نئے بچے کو؟ اسی کو قرآن نے کہا قو انفسکم واہلیکم نارا۔ جب اس کو قرآن نہیں پڑھائیں گے، جبکہ نظام تعلیم آپ سے بالکل کوسوں دور ہے، آپ پڑھا رہے ہیں اس کو، کہیں بھی قرآن نہیں، کہیں بھی حدیث نہیں، کہیں بھی تاریخ نہیں، کہیں بھی عقیدہ ٹچ نہیں، اللہ یہ کہ جو سنجیدہ حضرات ہوتے ہیں وہ اسی میں وقت نکال کر ان کو عقیدہ پڑھاتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں۔ وہ چند لوگ ہوتے ہیں، وہ منتخب لوگ ہوتے ہیں، وہ سب کے سب نہیں ہوتے، ہر ایک کے اندر جرت نہیں ہوتی ہے۔ تو جب کچھ لوگ یہ کر پائے ہیں جبکہ سب کو کرنا ہے تو، اور اگر نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے ہم نے یہ طے کر لیا اپنی جگہ خدا نخواستہ ہمیں ایمان کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدھی بات ہے، جب نئی نسل قرآن نہیں پڑھے گی، حدیث نہیں پڑھے گی، عقیدے کو ٹھیک نہیں کرے گی، ایمان مجمل ایمان مفصل اس کو یاد ہی نہیں ہے، اور نہ ہی آپ اور ہم اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، وہ کہ بریک کے بغیر ہم چل رہے ہیں، تو آنے والے دور میں یہ بچے نہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، جمعہ بھی نہیں پڑھیں گے، عیدین بھی نہیں پڑھیں گے، جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ آج آپ ہم اور ہم میں وہ طبقہ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، جمعہ پڑھتا ہے، وہ طبقہ جو جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے عیدین میں شامل ہو جاتا ہے، جو طبقہ عیدین میں بھی شامل نہیں ہوتا بدقسمتی سے وہ جنازے میں ضرور شامل ہوتا ہے۔ آنے والے دور میں جنازے میں بھی شامل ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں، کیونکہ آپ نے میں نے حوالے کر دیا قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنی ذات کو بچاؤ، اپنے اہل کو بچاؤ، یعنی تم پورے نظام تعلیم کے ساتھ رہو، ان کو پڑھاؤ، ان کو انجینئرنگ سکھاؤ، ان کو میڈیکل شعبے میں لے جاؤ، ان کو تجارت کے شعبے میں لے جاؤ، ان کو جو بھی کچھ پڑھانے پڑھاؤ، کوئی روک نہیں ہے۔ اگر وہاں پر نظام تعلیم اسلامی نہیں ہے، عقیدے کی بات نہیں ہے، اخلاقیات کی بات نہیں ہے، اور یہ شعبے جات سے خالی ہے آپ کا میرا نظام، تو آپ پر میری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کو داخل کرنے کی کوشش، مسجد میں آئیں گے تو آپ کر سکتے ہیں، صبح آپ کے پاس وقت ہے، شام کو آپ کے پاس وقت ہے، دوپہر میں آپ کو وقت ہے۔ ماشاءاللہ ایک وقت تھا کہ مدرسے تھے ہی نہیں، 90 سے پہلے مدرسے نہیں تھے یہاں پر، ہے نا ٹھیک؟ 87 88 یا 71 کے بعد مدرسے ہیں آپ کے یہاں، 71 72 کے بعد تھوڑے تھوڑے مدرسے شروع ہو گئے، اور آج آپ ہی بولتے ہیں مدرسے کی وجہ ہے۔ آج نا کشیر میں زمانہ مدرس گئی تالشن مدرس ویریا گمت کی مدرسے اتنے سے، وہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم صحیح چلا نہیں پاتے مدرسوں کو۔ مدرسوں کو جس طرز پر ہمیں چلانا چاہیے، جس طرز پر لانا چاہیے، وہ آپ کی اور ہماری کمزوری کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا ہے۔ آپ بھی کمزور ہیں اور ہم بھی کمزور ہیں، یہ دونوں طرف کی جو کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے مدرسے ایک بہتر طریقے پہ نہیں آ پا رہے ہیں، اور جو بہتر طریقے پر مدرسے کام کرتے ہیں وہاں پر آپ دیکھیں، وہاں کا بچہ ایم اے ہے، وہاں کا بچہ میڈیکل میں جا رہا ہے، وہاں کا بچہ جو ہے وہ آئی ایس میں جا رہا ہے، وہاں کا بچہ کے ایس کر رہا ہے۔ مدرسوں کی بات کر رہا ہوں، مدرسوں کی، وہ آپ کو معلوم نہیں ہے، اس کی غلطی تو مدرسوں کو نہیں ہے۔ ہمارے ہی شاگرد کتنے ہیں جو اس وقت کے ایس کر رہے ہیں، آئی ایس کر رہے ہیں میڈیکل فیلڈ میں، اور کیا ہے پیچھے سے حافظ ہیں، عالم ہیں، لیکن محنت انہوں نے پیچھے سے اتنی کی علماء کی رہنمائی میں، وہ آپ سے ہم سے بہت آگے نکل گئے۔
وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو اس نظام تعلیم کے حوالے کیا جہاں پر بریک ہی نہیں ہے تو ہمارا ایمان بھی گیا، عقیدہ بھی گیا، اخلاق بھی گیا۔ انہوں نے وہ بھی حاصل کیا، لیکن یہاں سے اس چیز کو بھی انہوں نے چھوڑا نہیں۔ آج الحمدللہ جس فیلڈ میں ہے وہ ان کا اپنا ایک اثر ہے۔ اب ایک بڑے آفیسر حضرت کو عقیدے کا پتہ ہی نہیں ہے، بڑے منصب پر بیٹھے انسان کو ایمان مجمل مفصل یاد ہی نہیں ہے، تیسرا اور چوتھا کلمہ یاد ہی نہیں ہے، کیا کرے گا وہ؟ کیا وہ صحیح نظام چلا سکتا ہے؟ اخلاقیات کا پتہ ہی نہیں ہے، کیا کرے گا وہ؟ گالیوں سے کام چلائے گا۔ سلام وہاں ہوگی نہیں، وہاں پر روٹی اور کھانے کی چیزیں پکڑیں گے تو بائیں ہاتھ سے پکڑیں گے، دفتروں کا پھر یہی حال ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہوگی کہ ہم نے نظام تعلیم کے ساتھ ساتھ اس نظام کو چھوڑ دیا ہوگا جس نظام سے ہمارے اخلاق بن سکتے ہیں، ہمارا عقیدہ بن سکتا ہے، ہماری یہ چیزیں بن سکتی ہیں۔ اچھا، ایک اور مثال یاد آئی مجھے، اس کتاب میں یہ مثال لکھی ہے۔ کہیں پر لکھنؤ میں جلسہ ہو رہا تھا، بہت ساری خواتین پریشان ہیں، جمع تھی۔ ان بہت ساری خواتین میں ایک عورت کی آنکھوں سے ٹھل ٹھل آنسو گر رہی ہے، تڑپ رہی ہے وہ۔ جب دیکھا نا کہ سب بیان سن رہی ہے عالم کا، لیکن ایک عورت وہاں تڑپ رہی ہے، تو کسی عورت نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ یہ سمجھی کہ شاید جو ہے مولوی صاحب کے بیان سے وہ رو رہی ہے، کہا کہ نہ رو رہی ہے وہ۔ پتہ چلا کہ اس نے کہا کہ میں اس لیے پریشان ہوں، میں اتنے میل دور یہاں آ کر پہنچ گئی لیکن مجھے یاد ہی نہیں رہا، میں نے بچے کو کمرے میں رکھا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، 2 سال کا بچہ ہے، اس کو میں نے ایسے ہی چھوڑ دیا وہاں پر، اور وہاں کچھ اور بھی ہیں، لیکن مجھے پریشانی بچے کی نہیں ہے، مجھے پریشانی یہ ہے کہ اس بچے کے سامنے ماچس کی ڈبی ہے، ماچس ہے ماچس۔ مجھے اب بار بار یہ خیال آ رہا ہے کہیں بچہ چلتے چلتے اس ماچس کی ڈبی کو پکڑے گا، پھر ادھر ادھر جب کھیلے گا تو وہاں سے وہ نکلے گی تیلی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیلی اس ماچس کی ڈبی کے ساتھ لگ جائے اور آگ وہاں سے نمودار ہو جائے، بچہ بھی جلے گا اور گھر بھی جل جائے گا۔ اس وجہ سے وہ کیا ہے، یہ دور قیاس کر رہی ہے، وہ پتہ نہیں ہوگا بھی نہیں ہوگا، لیکن اس کے دماغ میں یہ بات آ گئی۔ اتنی پریشان وہ تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے۔ جب ایک ماں بچے کو یاد کر کے کہ ماچس سے کہیں رکھی ہوئی، اچانک کہیں آگ نمودار نہ ہو جائے اس کے ملنے کی وجہ سے، مس ہونے کی وجہ سے، اور وہ مر رہی ہے، تڑپ رہی ہے، تو آپ کو اور مجھے اس کا خیال نہیں ہونا چاہیے کہ نئی نسل جس تعلیمی نظام میں ہے اور جس ماحول میں ہے، اس کا ایمان جائے گا، اس کے اخلاق جائیں گے، اس کا عقیدہ جائے گا، اور مرنے کے بعد سیدھا جہنم میں چلا جائے گا۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ آپ اور ہم نہیں ہیں اس کے ذمہ دار۔ کو انفسکم و اہلیکم نارا کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ جب کو انفسکم و اہلیکم نارا کو آپ سمجھیں گے، اس کا مطلب ہے کہ ہم واپس چلے جائیں گے مدینہ منورہ کی طرف، مکہ کی طرف جائیں گے، اسلاف کی طرف جائیں گے۔ پھر ایسا کوئی دنیا میں نہیں ہوگا کہ جس کی زبان پر حضور کے خلاف کوئی بات آئے گی، نعوذ باللہ، اللہ کی ذات کے خلاف کوئی بات آئے گی، صحابہ کے خلاف کوئی بات آئے گی، اسلاف کے خلاف کوئی بات آئے گی۔ لیکن ماحول پوری دنیا کا ایسا بنا ہوا ہے، کیونکہ محنت نہیں ہوئی ہے، سیرت کو نہیں پڑھایا گیا، سیرت کو نہیں سمجھایا گیا، صحابہ کی زندگیوں کو نہیں سمجھایا گیا، اس وجہ سے جرأتیں پیدا ہو گئی قرآن میں غلط تشریح کرنے کی، جرأت پیدا ہو گئی حدیث میں غلط تشریح کرنے کی، اور جرأت پیدا ہو گئی صحابہ کے متعلق غلط تشریح کرنے کی۔ اور سب سے بڑی بات یہ، قرآن کو چھوڑ کر، حدیث کو چھوڑ کر، تاریخی حوالوں سے، تاریخ جو غلط بھی ہو سکتی ہے، سچ بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، وہاں پر بہتر اور مناسب یہ تھا کہ قرآن پر بس کیا جائے، حدیث پر بس کیا جائے، صحابہ پہ اجماع پر بس کیا جائے، آگے تاریخی حوالوں سے کام نہ چلایا جائے۔ مگر آپ نے بھی تاریخی حوالوں سے کام چلایا، میں نے بھی چلایا، قرآن اور حدیث اور اجماع کو ایک طرف چھوڑ دیا۔ اسی لیے جب آدمی نفس پر قابو نہیں پاتا ہے تو وہ ان باتوں کو لیتا ہے جو باتیں مزے کی ہوتی ہیں۔ کیا وہ کس کی ہوتی ہے؟ آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ مزہ کس میں آتا ہے؟ گوشت کھانے میں، سبزی میں، کھانے میں، وازوان میں۔ سب سے زیادہ مزہ کس میں آتا ہے؟ ہاں نہیں، اب سنیے، سب سے زیادہ مزہ آتا ہے غیبت کرنے میں۔
آپ دیکھیں دو لڑکوں کو، دو جوانوں کو چھوڑ دیں کسی جگہ، چاہے وہ مسجد ہی کیوں نہ ہو، اور وہ کسی کی غیبت میں لگ جائیں، 24 گھنٹہ فاقے سے رہیں گے مگر غیبت ختم نہیں ہو سکتی۔ اتنا مزہ ہے اس غیبت میں، بہت مزہ ہے۔ اور آپ اور ہم مل کر آج پوری امت غیبت میں مبتلا ہے۔ کوئی صحابہ کی غیبت کر رہا ہے، کوئی ولیوں کی غیبت کر رہا ہے، کوئی تفسیر کے حوالے سے کوئی مفسر کی غیبت کر رہا ہے، لیکن کس سے مس ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے نہیں کہ ہم غیبت بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ پہلی بات میری تھی کہ اپنی ذات کو بھی بچائیں، اپنے اہل کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، اور جو میں نے مثال دی سائیکل کے اندر بریک نہ ہونا، اس پر ذرا غور کریں کہ جس طرح وہاں بریک نہ ہونے سے ایکسیڈنٹ کا ہونے کا خطرہ بلکہ 100% خطرہ ہے، ٹھیک اسی طرح درسگاہ نہ ہونے کی وجہ سے، بچوں کو مدرسہ نہ بھیجنے کی وجہ سے، اور مسجد میں بچوں کو اپنے ساتھ نہ لانے کی وجہ سے، اور خود نہ آنے کی وجہ سے 100% ارتداد کا خطرہ ہے، 100% ایمان سے محرومی کا خطرہ ہے، اور 100% جنت سے محروم ہونے کا خطرہ ہے۔ کیوں ہم خطرہ مول لے لے بھائی؟ جب ہمیں مرنے کے بعد اللہ کی ذات پر یقین ہے، مرنے کے بعد ایمان پر مرنے کے بعد آخرت پر یقین ہے کہ قبر ہے، حساب ہوگا، جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے، تمام چیزیں ہیں، ہمیں اس پر یقین ہے۔ جب ہمیں یقین ہے تو ہمیں ایمان مفصل، ایمان مجمل کو ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے؟ ہمیں درسگاہوں کو قائم کرنا نہیں کرنا ہے؟ کرنا چاہیے نا۔ گھروں میں پڑھائیے، بچیوں کو پڑھائیے، بچوں کو پڑھائیے، اور الحمدللہ ایک اچھی بات یہ ہے، آپ کی خوشخبری آپ کے لیے وہ یہ کہ اس وقت ہماری وادی میں، تاریخ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اس طرح کا ماحول نہیں دیکھا۔ اتنا تو دیکھا کہ بچوں کو مدرسہ بھیج دیا جاتا تھا، اور اس میں بھی یہ ہوتا تھا کہ غربت کی وجہ سے چلے گئے، کسی وجہ سے چلے گئے، لیکن اب کا معاملہ کچھ ہٹ کر ہے۔ آج کی تاریخ میں تقریباً 50%، اگر زیادہ نہ بتائیں، لوگ وہ جو طاقت بھی رکھتے ہیں، مالدار بھی ہیں، استطاعت بھی ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کسی نہ کسی طرح حافظ قرآن بنا دیں۔ اسی لیے مکاتب اس وقت جاری ہیں۔ سری نگر میں چاروں طرف مکتب کا کام ہوتا ہے، یہاں بھی مکاتب چل رہے ہیں۔ البتہ مکاتب چلنے کا مطلب یہ ہے کہ مکاتب کو مضبوط کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ ایک تو وہ جو پرانے دور میں ہم اور آپ پڑھتے تھے، سلامہ، رزقہ، جرابہ، یہ پڑھتے رہتے تھے، وہ چلنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ وہ تو چلو ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے ایمان کو بچا لیا، لیکن صحیح معنوں میں محنت اب ہوتی ہے۔ مدرسوں کے حفاظ، مدرسوں کے علماء، فضلہ محنت کرتے ہیں، ان کو فیس دے دے، ان کو پیسہ دے دے، ان کو ان کی اجرت دے دے، ان کو تنخواہ دے دے، مگر بچے کو قرآن سے محروم نہ رکھے، بالکل نہ رکھے۔ ابھی ایک جگہ مکاتب قائم ہیں، تقریباً مکتب میں پڑھنے والے جو طلبہ طالبات ہیں ان کی تعداد 900 ہے۔ کتنی ہے یہ؟ 900 زیادہ یا کم ہے؟ آپ سننے کے اعتبار سے تو بہت زیادہ ہے نا، کیونکہ اتنے تھے نہیں کبھی، لیکن ہماری 80 لاکھ کی آبادی میں یہ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ اور ایک مکتب ہے جو ہماری نگرانی میں چلتا ہے، اس میں 6 استاد عالم پڑھا رہے ہیں۔ کشیر میں عام مکتب چلا یہ آپ مولوی صاحب امامت کی کرا سوئی، یو اس کیا پڑھنا ہوا، درسگاہ کی پڑھنا ہوا، اور یہ درسگاہ میں جو مولوی صاحب پڑھاتے ہیں اس کے سامنے پڑھنے والے 50 لڑکے ہوتے ہیں۔ ہمارے سکول جو یہاں کا ہائی سکول ہوگا، ہائی سکول اس مسکت استاد، میں بس دافع کی آسان، ہائی سکول میں تقریباً 10 استاد سے زیادہ ہوں گے، تو 10 استادوں سے زیادہ ہائی سکول میں ہیں۔ بچے کتنے ہیں؟ 100 ہوں گے، 100 110 کے آس پاس ممکن ہے اتنے ہوں گے۔ تو ایک استاد کو، ایک ٹیچر کو کتنے بچے ہیں سامنے؟ کتنے؟ 10 بچے ہیں، اور مولوی صاحب امامت بھی کر رہے ہیں۔ درسگاہ پڑھانے والا یہی ایک آدمی ہے، سامنے کتنے بچے پڑھ رہے ہیں؟ کیا کھاک پڑھیں گے وہ؟ ان کو کیا سمجھائے گا یہ مولوی صاحب؟ ان کو کیا سمجھ میں آئے گا مولوی صاحب کو؟ غیرت اور ایمانی تقاضا یہ ہے کہ آپ اتنی محنت کریں اپنے مکتبوں اور شام کے مکتبوں میں کہ ایک مکتب میں 2 3 4 استاد ہوں، ان کو بہت بڑی تنخواہ نہ دیں، کم از کم ان کی ضرورت کے مطابق دے دیں، تاکہ آپ کا مکتب کی وجہ سے آپ کی نئی نسل کا ایمان بچ جائے۔ اس وقت اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ بلکہ مجھے یہ کہنے میں بھی حرج نہیں ہے
مکتب فرض عین کے درجے میں ہو چکا ہے، فرض کے درجے میں ہے یہ، فرض کے درجے میں، کیونکہ ایمان جس سے بچے گا، اخلاق جس سے بچیں گے، عقیدہ جس سے بچے گا، وہ تو ضروری ہے، اس لیے یہ بات تو پہلی ہو گئی۔ اور آخری بات یہ ہے دوسری آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بلایا، اولاد کو بلایا، خاندان کو بلایا، نواسوں کو بلایا، پوتوں کو بلایا، پورا خاندان جمع ہے، اور یہ خاندان نبیوں کا ہے۔ یہ خاندان کس کا ہے؟ نبیوں کا ہے۔ اور جمع کرنے کے بعد وراثت کی بات نہیں کی، مکان کی بات نہیں کی، زراعت کی بات نہیں کی، زمین اور جائیداد کی تقسیم کی بات نہیں کی، جبکہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلی بات جو اپنے بچوں سے، نواسوں سے، خاندان سے پوچھی، تو بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد تم عبادت کن کو پوچھا جا رہا ہے؟ جو نبیوں کا خاندان ہے، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف ان کا باپ، ان کا باپ، ان کا باپ، ابراہیم علیہ السلام تک، یہ سب کریم ابن کریم ابن کریم ہے۔ یعنی خاندان کے اعتبار سے اس جیسا خاندان کہاں ہے؟ خاندان ہی کو دیکھنا ہے تو اس سے بڑھ کر خاندان آپ کو کہاں ملے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، اسحاق علیہ السلام، یہ کہاں ملیں گے؟ یہ تو سب نبی ہیں۔ ان نبیوں میں بیٹھ کر ان کے بڑے کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد کن کی عبادت کرو گے؟ جواب دیا کہ آپ کے رب کی، آپ کے باپ کے رب کی، آپ کے دادا کے رب کی، ہم تو اسی ایک کی عبادت کریں گے جو واحد ہے، لا شریک ہے۔ آپ کبھی سوچا آپ نے، اس فکر میں آپ کبھی رہے کہ نبی کو کیا ضرورت پڑی یہ کہنے کی کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ جبکہ وہاں کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے کہ میرے بعد کیا ہوگا، عبادت اللہ ہی کی ہوگی، اتنی محنت ہو چکی تھی وہاں پر۔ مجھے یہ بتائیے آپ نے، میں نے کتنی محنت کی ہے؟ ہم جب بچوں کو جمع کرتے ہیں کس چیز کی وصیت کرتے ہیں؟ ابھی میں نے ایک جگہ کہا 15 دن کی چھٹی ہو گئی، گرمی چھٹی کتنے دن تھی؟ تقریباً 15 دن تھی، شاید 14-15 دن۔ کتنے والدین آپ میں ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے جنہوں نے گرمی کے ایک دن پہلے چھٹی سے اپنے بچوں کو جمع کیا ہے، اور بچوں کو جمع کرنے کے بعد یہ بتایا ہے والد نے کہ 15 دن کی چھٹی ہے، تمہیں یہ چھٹی کیسے گزارنی ہے؟ بتائیے، کسی نے جمع کر کے بتایا ہے؟ ہوگا کوئی اللہ کا بندہ، لیکن معاشرہ بتاتا ہے کہ شاید کوئی نہیں، بلکہ یہ پلان رہا ہوگا کہ پکنک کہاں جانا ہے، گھومنے کہاں جانا ہے، پھر اس گھومنے میں بھی جانے میں جو طریقہ رہا ہوگا اس کی بھی کوئی فکر نہیں ہوئی ہوگی، لباس کیسا رہا ہوگا، وہاں جب گئے ہوں گے تو نمازیں بھی پڑھی نہیں پڑھی، وہاں پر طریقہ کیا رہا، وہاں پر بہنیں بھی ہوتی ہیں، بچیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ رویہ کیسا رہے گا؟ کیا کوئی باپ ایسا ہے کہ جس نے چھٹی سے ایک دن پہلے بچوں کو جمع کر کے یہ نصیحت کی ہو بچوں کو؟ وہاں تو باپ وہاں تو نبی ہے، اور جن کو نصیحت کی جا رہی ہے وہ ہونے والے نبی ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، اور یہاں 15 دن کی چھٹی کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب اتنی بھی پرواہ نہیں ہوگی، جو باپ مرنے کو جا رہا ہے، بیمار ہے، ان کو کیا یہ فکر نہیں کرنی؟ یہ نبی کا اتنا بڑا پیغام ہے کہ جب میں نے نبیوں کو نصیحت کی، ہونے والے نبیوں کو، عام والدین کو بھی چاہیے کہ وہ نئی نسل کے بارے میں سوچے کہ جب نبی بھی فکر کرتا ہے، وہ آپ کو اور مجھے پیغام ہوتا ہے کہ آنے والے دور میں چونکہ معاملہ صحیح نہیں ہے، نظام صحیح نہیں ہے، ماحول درست نہیں ہے، چاروں طرف ڈرگز کا ماحول ہے، خرابیوں کا ماحول ہے، ارتداد کا ماحول ہے، اور سوشل میڈیا میں بولنے والے قرآن اور حدیث سے دور بول رہے ہیں، کوئی ٹچ ہی نہیں ہے قرآن اور حدیث کا، نام قرآن کا ہوگا، نام حدیث کا ہی ہوگا، نمبر بھی حدیث کا ہوگا، لیکن غور و فکر کرنے کے بعد پتہ چلا نہ وہ قرآن ہے نہ وہ حدیث ہے، حدیث ہے تو غلط تشریح ہے، قرآن ہے تو غلط تشریح ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے بچوں کو بھی، آپ بھی خود اپنے وقت کے ان علماء کے قریب جائیں، ان مفکرین کے قریب جائیں، اور جو اپنے بڑوں کے قریب جائیں جو آپ کو صحیح راستے پر لانے کی کیا کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں۔ بس ایک بات سنیے، میں بات ختم کرتا ہوں۔ ایک اصول یاد رکھیں،
جس آدمی سے ہم دین لے لیں گے، دین، جس سے ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تھوڑا سا اس کے متعلق غور و فکر کریں آپ کہ آیا جو یہ آدمی دین بتا رہا ہے اس کا کوئی بڑا ہے یا نہیں۔ اگر پیچھے اس کا کوئی پکڑنے والا ہے، گرفت کرنے والا ہے، تو بہت اچھا، امید ہے کہ اس سے اچھی باتیں ملیں گی۔ اگر دین بتانے والے کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے اور وہ بولنے میں آزاد ہے تو 80% یاد رکھے گمراہی کی طرف آدمی چلا جائے گا، کیونکہ اس کے اوپر کسی کی نظر اور کسی کی گرفت نہیں ہے۔ جب آدمی کسی بھی معاملے میں آزاد ہو جاتا ہے وہ کہیں نہ کہیں خود بھی پھسلتا ہے، امت کو بھی پھسلا دے، امت کو بھی کیا کہتے ہیں، دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ اس پر غور و فکر۔ اللہ کرے کہ میں بھی اس بات کو سمجھوں، آپ بھی اس بات کو سمجھیں۔ آج کی جمعہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جمعہ کے دن کوشش کریں، غسل کریں گے، جمعہ کے دن کوشش ہونی چاہیے لباس کو بہتر بنانے کی، سفید لباس، عطر کا استعمال، اور خاص کر جوانوں سے گزارش ہے ٹوپی پہن کر نماز پڑھا کریں، کوشش کریں ٹوپی پہن کر لو نماز، تاکہ نماز مکمل ہو جائے۔ اور کوشش کریں کہ پہلے 4 رکعت، پھر 4 رکعت، پھر 2 رکعت، سنتوں میں کمزوری نہ دکھائیں، مستحبات میں کمزوری نہ دکھائیں۔ مستحبات اور سنتوں میں کمزوری آنے کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ جب ایمان کمزور ہو گیا تو فائدہ ہی کیا ہے؟ پھر تو ایک رسم بن جائے گی یہ نماز بھی۔ ہمیں نماز کو رسم نہیں بنانا ہے، ہمیں نماز کو عبادت بنانا ہے، اور عبادت کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔